آج کل تو یار مغیرہ ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ ریزنز مانگتے ہیں، ٹھیک ہے، اور اگر آپ یہ ان دونوں چیزوں کو دیکھیں تو ایک کنٹراسٹ نظر آئے گا آپ کو کہ یار ایک طرف ہمیں 1 لائن آنسر مل رہا ہے اور وہ کہا جا رہا ہے کہ سنو اور عمل کرو بس، ٹھیک ہے، لیکن آج کل جو ہماری یوتھ کا ٹرینڈ ہے وہ یہ کہ ہمیں اس میں ریزنز چاہیے ہوتے ہیں، حکمت مانگتے ہیں، تو پھر ہاؤ ڈو یو ڈو؟ دوسرا وہ ایکٹیویزم اتنی زیادہ ہے نا انٹرنیٹ پہ کہ ہر بندہ جب تک کچھ کرے نہیں اس کو چین نہیں ملتا. لائک پیپل آسک کہ میں کچھ کرنا چاہتا ہوں، میں دعویٰ میں آنا چاہتا ہوں، تو وہ کیسے اس چیز کو بیلنس کرے؟ وہی ہے، سب سے پہلے میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ اسلام کی ریکوائرمنٹ پوچھیں نا، ایون ایک داعی سے بھی، تو سب سے پہلے اس کی پرسنل عبادات ہے. پہلا پرسنل عبادات میں سے ہم میں سے کئی ایسے بندے ہیں جو کہ اکثریت ایسی ہے جو پرسنل عبادات میں ہی فیلیئرز ہیں، ٹھیک ہے نا. اگلی عبادات میں تو بات کی بات ہے، دیکھیں دین کے کام کرنے، بڑے بڑے کام کرنے، یہ بہت بڑی بڑی باتیں ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ چھوٹی باتوں میں بھی نا اصل میں دو طرح کی نا شیطان کی طرف سے کچھ یہ بھی ہوتا ہے کہ شیطان عام طور پہ یہ کرتا ہے کہ انسان سے اگر کوئی نیکی اس نے چھڑوانی ہو نا تو وہ ایسا کرتا ہے کہ اسے فرضی جو اہم چیزیں ہوتی ہیں ان کو چھوڑ کے جو غیر ضروری چیزیں ہیں ان کے اوپر لگا دیتے ہیں. میرے اپنے بڑے دوست، قریبی دوست ہیں، تو وہ نا نماز ان کو میں نے آج تک نہیں پڑھتے دیکھا، لیکن وہ اس بارے میں بہت کنسرن تھے کہ یار آپ نے جو ہے نا یہ یعنی کھڑے ہو کے پانی کھا رہے ہیں، آپ کو تو بیٹھنا چاہیے، تو خلاف سنت ہے. مطلب کہنے کا مطلب ہے وہ بھی چیزیں ہیں اللہ کے رسول کی، لیکن فرائض جو ہوتے ہیں وہ بہت اہم ہوتے ہیں. تو شیطان کچھ چیزوں کے پیچھے آپ کو لگا دیتا ہے اور بہت اہم چیزیں چھوڑ دیتا ہے. فیملی گیدرنگز میں ہوتا ہے نا کہ بیٹھ کر ریلیجس ٹاک ہوتی ہے، قصے کہانی، اور جیسے ہی فجر کا ٹائم ہوتا ہے دوائیاں شروع ہو جاتی ہیں، نیند آنے لگ جاتی ہے. تو یہ تو اصل میں ریکوائرمنٹ، یہ تو اصل میں بیسک ریکوائرمنٹ. دین بڑی سمپل، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی تھی. میں اصل میں علی بھائی میں آپ کو بتاؤں اوور آل ٹرینڈ کی بات ہے ہمارے ہاں، یعنی ایک جب انفارمیشن کا اتنا زیادہ فلو ہو گیا نا، اور ہمیں یہ سکھایا گیا کہ آپ نے تب تک ماننا ہی نہیں ہے جب تک آپ کو یعنی ایمان کا کانسیپٹ دیکھیں ایمان کا کانسیپٹ تو یہ ہے نا فیتھ، the leap of faith، آپ کو ایک فیتھ کرنا ہے، تو وہ ریکوائرمنٹ آپ سے ہے، وہ تو آپ آہستہ آہستہ ختم کرتے جا رہے ہو ایون. اور اسی چیز کا نام علم الکلام تھا، جس نے بعد میں کیا کیا کہ فیتھ کو بھی لاجک کے پیرامیٹرز کے اندر آپ لے کے آئیں گے تو مانا جائے گا، ورنہ نہیں مانا جائے گا. فلاسفی بھی یہی کہتی ہے. اب دیکھیں فلاسفی کی بحثیں ہیں، ڈسکشنز ہیں، فلاسفی کے ڈسکشن یعنی کوسچنز ہیں، فلاسفی آنسر نہیں کرتی، فلاسفی کوسچنز کرتی ہے. تو آپ کا مائنڈ ایسے سوشل انجینئرنگ ایسی کر دی ہے آپ کی کہ اب آپ کے پاس ہر چیز کی ریزن ہوگی تو آپ نے مانا. لیکن ہمارے دین کے بھی کچھ پرنسپلز ہیں، اور دیکھیں اللہ تعالیٰ جب قرآن میں چیزوں کے بارے میں بتاتا ہے، اپنی ذات کے بارے میں بتاتا ہے، تو وہ ساری لاجیکل چیزیں ہیں. جب سائنس پہ غور کرنے کی بات ہوتی ہے تو یو ریچ اللہ سبحانہ وتعالیٰ تھرو ہز سائنس، تھرو ہز کریشن. اور جب آپ اللہ پر ایمان لے آتے ہو تو پھر آگے جو چیزیں بتائی جاتی ہیں، مطلب اٹ از فرام دا دین اسلام کہ یو جسٹ فالو اٹ، ٹھیک ہے، کیونکہ آپ اللہ پر ایمان لے آئے ہو اور آپ اس کی کریشن ہو، آپ نے اپنے کریٹر کو پہچان لیا ہے. تو اب آپ ضروری نہیں ہے کہ ایچ اینڈ ایوری تھنگ آپ کو بتائی جائے. ساتھ ہی ساتھ یو ریئلائز کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کا جو ذہن بنایا ہے، آپ سارے علم آپ کے ذہن میں نہیں سما سکتا، ٹھیک ہے، آپ کے ذہن کی ایک لمٹ ہے. تو کچھ چیزیں جو آپ کے لیے فائدہ مند ہیں وہ ساری اللہ نے بتا دی. اور ویسے بھی عبادات کرنے سے میں سمجھتا ہوں کہ بندے کا ایمان بڑھتا ہے، اور اس سے اس کے ڈاؤٹس ویسے ہی کلیئر ہو جاتے ہیں. شبہات اور شہوات پہ عبادت کے ساتھ تعلق ہے. بندہ مسجد بیٹھے، نماز کے بعد تھوڑا 15-20 منٹ سے بیٹھا رہے، اذکار کرے، اسپرچویلٹی گین کرے. لیکن کوالٹی آف عبادت علی بھائی بڑی ضروری ہے. ہمیں مطلب جو لوگ عبادت کر بھی رہے ہوتے ہیں ان میں سے میجورٹی وہ ہے جن کو عبادت میں کا پتہ ہی نہیں ہے صحیح طریقے سے، ایون نماز کا ترجمہ تک نہیں پتہ، اذکار جو کر رہے ہیں دعاؤں کے مطلب نہیں پتہ، تو وہ پھر اسپرچویلٹی کی اس لیول تک کیسے پہنچے؟ بلکہ وضو بھی ٹھیک نہیں کچھ لوگ کرتے ہیں. انفارچونیٹلی میں نے اسٹوڈنٹس کو دیکھا ہے ایلبوز جو ہے ان کی ڈرائی ہوتی ہیں. تو وضو کی کتنی اہمیت ہے. اچھا اس میں علی بھائی میرے ذہن میں ایک نا بڑی زبردست یعنی یہ بات آتی ہے جو آپ کہہ رہے ہیں نا کہ مطلب اصل میں ڈفرینٹ کیٹیگریز کے لوگ ہیں. اس پر بڑی بحث ہمارے کلاسیکل اسکالرز نے بھی کی ہے. امام قیم نے ان کی کتاب بلکہ الفوائد بڑی مشہور کتاب ہے، اور اس فوائد کے اندر جو پہلی بحث جو انہوں نے کی ہے، پہلی ڈسکشن ان کی جو ہے وہ اسی ٹاپک پر ہے. اور خاص طور پہ آیت نور جو ہے نا، اللہ نور السماوات والارض مثل نورہ کمشکاۃ، اس میں بھی اس مثال کا بڑا زبردست کانٹراسٹ کیا ہے. اصل میں امام قیم کہتے ہیں دو طرح کے دل ہوتے ہیں. ان فی ذلک لذکری لمن کان لہ قلب، قرآن مجید نصیحت ہے اس کے لیے جس کے پاس دل ہے. دو طرح کے لوگ ہیں. ایک وہ لوگ ہیں جو سلیم الفطرت ہے، جیسے ہی حق بیان کیا جاتا ہے ان کو لاجک کی ضرورت نہیں ہوتی، ان کا دل اتنا اس کو امبریس کرتا ہے کہ وہ امیڈیٹلی اس کے اوپر یعنی سبمٹ کر جاتا ہے. جیسے ابو بکر صدیق، حضرت ابو بکر صدیق ہو گیا. یہ لیولز ہیں. اور دوسرا لیول کیا ہے، وہ امام نے قیم آیت نور سے استدلال کرتے ہوئے دوسری آیت کو بیان کرتے ہیں، او لذکری لمن کان لہ قلب او القى السمع وهو شہید، یعنی اس کو بہت غور کرنا پڑتا ہے، اپنے آپ کو کنونس کرنا پڑتا ہے. تو یہ دوسرے کیٹیگری کے لوگ ہیں. تو اصل ایمان کا تقاضا اور اصل مومن وہی تھا. اب آپ دیکھیں سابقون الاولون، یہ وہ کون تھے، ان کو کیوں کس چیز کا بینیفٹ ہے کرنے کو؟ تو بعد میں بھی بڑے لوگ مسلمان ہوئے، صحابہ، ان کا اپنا درجہ ہے، مقام ہے، لیکن ان کو پریفرنس اس لیے ہے کہ فوراً سب سے پہلے کیا ہے، صحیح بات ہے، سب سے پہلے ایمان. اچھا اس کی اپوزٹ کانٹراسٹ میں جو سب سے پہلے کفر ہے نا،
وہ اتنا ہی بڑا گناہ ہے. جس طرح ایمان فوراً ایکسیپٹ کرنا, قرآن مجید میں اللہ کہتے ہیں وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ, سب سے پہلے امیڈیٹلی رسپونڈ نیگیٹو. اصل میں یہودیوں کا کام یہ تھا, جو لاجک جن کے پاس علم ہوتا ہے نا, وہ سب سے پہلے کریٹیکل مائنڈ ہوتا ہے نا, وہ کہتے ہیں کہ میں اس کی بات کیوں مانوں. عام سادہ آدمی ہوتا ہے نا بدو, وہ فوراً ایکسیپٹ کر لیتا ہے, اس کے ذہن میں کوئی والز نہیں ہوتی جو بلڈ کی ہوتی ہیں. صحیح بات ہے. لیکن وہ یہودی اور عیسائی کیا کرتے تھے, اہل کتاب, وہ فوراً سب سے پہلے انکار کرتے تھے. وہ پہلے انکار کرتے تھے, بعد میں ان کو کنونس کرنا پڑتا تھا. ایروگنس سے اصل میں پہلے کفر نہیں, پہلے آپ ایکسیپٹ. تو کلیم سلم یعنی قلب سلیم جس بندے کا ہے نا, یہ اللہ کی دین ہے. کچھ لوگوں کو اس کے سرکمسٹانسز ہوتے ہیں, ان کے والدین کی تربیت ہوتی ہے, جن کی نہیں ہوتی. اوور آل نہیں شیخ, لیکن اس سے تو دیکھیں نا, کوئی کہہ سکتا ہے مجھے وہ قلب ملا ہی نہیں جو جس قلب کی یہاں پہ بات ہو رہی, پھر تو وہ یہی کہیں گے جی کہ پھر میں تو, اس کے لیے ٹرائل ہے. دیکھیں کسی کے لیے, ہمارے لیے اسلام کو امبریس کرنا آسان تھا. ہم نے اسلام کو, مطلب آپ میں سے بھی ماشاءاللہ آپ لوگ فیملیز میں, آپ لوگوں نے خود اسلام کو یعنی چوز کیا اور آپ نے اس کے لیے اسٹرگل کیا, آپ نے چینج کیا, اور آپ کی فیملیز میں ابھی تک لوگ نان پریکٹسنگ زیادہ تر موجود ہیں. میری فیملی میں ایسی تھی کہ میں اگر دین سے بھاگنے کی کوشش کی, میرے ابا امی نے یعنی ڈنڈے کے زور پہ مجھے دین پہ لگایا. اصل میں میرے لیے آسانی تھی یہ, لیکن میرے لیے فتنے کوئی اور ہے. آپ کے لیے یہ والا فتنہ تھا, لیکن آپ کی طرف سے. اور میرا خیال کہ جس کے لیے ٹرائل ہے اس کو ثواب زیادہ ہے, جیسے کہ کیونکہ اس کی اسٹرگل زیادہ ہے, وہ اسٹرائیو زیادہ کر رہا ہے. یہودی عیسائی جو ہیں ان کے لیے دو, یہودی جو مسلمان ہوتے ہیں اہل کتاب ہوتے ہیں تو ان کے لیے دو دگنا اجر ہے نا. ایک اجر تو وہ ہے جو کہ انہوں نے پہلی شریعت پر ایمان لے کے, پھر اس کو چھوڑ کے جو دوسرا اجر جو اس کو کیا, اس کے لیے ایک. اصل میں اس میں میری انڈرسٹینڈنگ بھی جو ہے نا یہ ہے کہ انسان چاہے اسلام سے تعلق اس کا ہو یا کسی بھی دین سے تعلق ہو, جس بھی شخص میں فطرتی طور پر اخلاص ہوتا ہے اور سنسیریٹی ہوتی ہے نا ٹورڈز ریچنگ دا حق, وہ شخص ہمیشہ اسلام تک ضرور پہنچتا ہے. یہ میری انڈرسٹینڈنگ ہے, ٹھیک ہے. ایروگینس نہیں ہونی ایروگینس چاہیے. نہ ہو. علی بھائی وہ آپ کے دیگر افیئرز میں بھی نظر آتی ہے, یہ صرف اسلام کے معاملے میں نہیں ہوتی. آپ دیکھیں گے کہ وہ بندہ جو ہے نا فوراً اس کو کنونس کرنا بڑا آسان ہوتا ہے, یعنی اس کو حق سمجھ آ گئی فوراً قبول کرتا ہے. اور اس کو اکیڈیمک لینگویج میں کہیں گے انٹلیکچوئل آنیسٹی. یعنی اگر انٹلیکچوئل آنیسٹی آپ شو کر رہے ہیں, کمپیریٹیو انالیسس آپ کا جسٹس پر بیسڈ ہے, تو یو ول ریچ دا ٹروتھ. کتنے لوگ ہیں جو مختلف ادیان سے گزرتے ہوئے اسلام تک پہنچتے ہیں, کیوں؟ کیونکہ وہ آنیسٹ ہوتے ہیں. ان کے دل میں وہ کجی نہیں ہوتی یا وہ ایگو نہیں ہوتی کہ یار میں نے نہیں ماننی بات, ٹھیک ہے. وہ حق تک پہنچنا چاہتا ہے. یہ بڑا لوگ کہتے ہیں کہ جی فلاں بندہ بڑا انٹیلیجنٹ تھا, اللہ نے اس کو دین کی طرف, اگر وہ اتنا انٹیلیجنٹ تھا تو وہ دین کی طرف کیوں نہیں آیا, کیا اس کو دین سمجھ نہیں آیا, دین اگر اتنا آسان ہے. تو یہ بڑا ایک آرگیومنٹ دیتے ہیں کہ دین تو بڑا, یعنی آپ کے قول آپ کہتے ہیں جی بہت آسان ہے, تو فلاں اتنے انٹیلیجنٹ سقراط جیسے لوگ ہو گئے, سوکریٹیز ہو گئے, یہ لوگ کیوں نہیں کیے. سیدھی سی بات ہے کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا. جس بندے نے واقعی ہمارے معاملے میں سنسیئرلی محنت کی, علی بھائی والی بات ہے, سنسیئرٹی ہوئی نا, جو حق کو قبول کرتا ہے, اللہ کہتے ہیں میرا وعدہ ہے لنہدینہم سبلنا. اس میں ایگزیجریشن ہے, اس میں یعنی ایمفسس ہے کہ ہم ضرور بضرور اس کو گائیڈ کرتے ہیں. یہ اللہ کا وعدہ, ورنہ تو آپ مجھے بتائیں کو ٹیسٹ ہی ختم ہو گیا. ایک بندے نے پوری زندگی محنت کی حق کو پہچاننے کے لیے, وہ سنسیئر بھی تھا, اس کو حق نہیں پہنچا, تو قیامت کے دن وہ اللہ کو یہ نہیں کہہ سکتا اللہ میں نے تو کوشش کی تھی. صحیح بات ہے. اس کا تو اس کے بعد تو ایکسکیوز آ گیا. تو اللہ کہتے ہیں اللہ نے دنیا میں بھیجا ہی ایکسکیوز ختم کرنے کے لیے, ورنہ تو اللہ کو تو پہلے بھی پتا ہے کہ اس کا اینڈ کیا ہونا ہے. یعنی اینڈ تو اللہ کو پہلے ہی پتا ہے. لوگ کہتے ہیں جی اللہ تعالیٰ نے کیوں دنیا بنائی ہے, جب اللہ کو اینڈ آلریڈی پتا ہے. تو اللہ کو اس لیے پتا ہے کہ اللہ انصاف ہے, اللہ نے انصاف کرنا, اللہ پہلے بھی. اسی لیے وہ علماء کہتے ہیں کہ جو حضرت خضر علیہ السلام کا جو واقعہ تھا نا کہ وہ بچے کو کیوں انہوں نے قتل کر دیا, اور وہ کہتے ہیں جی حالانکہ تو ابھی تو اس نے گناہ کیا ہی نہیں تھا. تو علماء کہتے ہیں کہ اللہ کے پاس جسٹ رائٹ ہے, اللہ کا علم اتنا کامل ہے کہ اگر وہ بڑا ہوتا اس نے ہی کرنا تھا, تو اللہ کے پاس ایگزیکٹلی رائٹ ہے کہ وہ یہ کر سکتا ہے, لیکن اللہ کرتے نہیں ہیں, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو بھی اپنا جو ہے نا جسٹس کو باور کرانا ہے, اور اللہ تو دنیا میں بھیجا اس لیے تاکہ وہ اس پروسیس کو گزرے اور اللہ کی جو تقدیر ہے اس کی طرف. وہ کہتے ہیں نا ہم تقدیر سے نکل کے تقدیر کی طرف ہی جاتے ہیں. تو اس کا بس یہ مسئلہ بھی علی بھائی بڑا کامن ہے, اسپیشلی وین وی ہیو ٹاکڈ اباؤٹ دس. تو آئی تھنک وی شوڈ ٹاک اباؤٹ دس فردر, تاکہ وہ چیز سمجھ میں آئے جو تقدیر کا مسئلہ ہے, کہ اللہ تعالیٰ کو جب ایک چیز معلوم ہے اور پھر بھی وی آر گوئنگ تھرو آل آف دس اینڈ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نوز واٹس گوئنگ ٹو بی دا اینڈ, تو یٹ وی آر گوئنگ تھرو دس. Why is this happening?